آج ہم بات کریں گے حرف یا، اور یہ آخری حرف ہے الفابیٹ کا. تو گویا کہ یہ 28 پروگرام پورے کر دیے پورے کر دیے الحمدللہ. الف سے شروع کیے اور آج یا پر ہم ختم کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آج جو ہے وہ یا پر گفتگو کریں گے. تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر حرف جو ہے وہ اپنے اندر عجیب خزانے رکھتا ہے. کہ ظاہر ان حروف سے مل کے کلمات بنتے ہیں، قرآنی کلمات، احادیث کی دعائیں اور دیگر کلمات خیر ان حروف سے بنتے ہیں. گویا کہ یہ ان کا را میٹیریل ہے. تو جب کلمات میں خیریں ہیں اور جب مسرتیں ہیں تو خود ان کے اندر کیسے نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے وہ مشائخ سلسلہ نے ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے وہ اخذ کیا اور امت کے سامنے رکھا، اور میں نے اپنی آسان زبان میں جو رحم ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی اور الحمدللہ لوگوں کو نفع ہوا. تو آج الحمدللہ یہ پورا سفر جو ہے 28 حروف کا، آج 28ویں حروف پہ ہم جو یا پہ ختم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ حرف یا یہ عجیب و غریب حرف ہے. اس میں بڑے منافع اور کمالات ہیں، اور اس کی جو ہے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ کھیتی اگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، ان کو جو ہے کوئی آفتیں لگ جاتی ہیں، اولے پڑ جاتے ہیں، یا یہ کہ کیڑا سنڈی وغیرہ چیزیں فصل خراب کر دیتی ہیں، یا یہ جانور جو ہے وحشی آ کے جو ہے نا فصل کو کھا جاتے ہیں. تو اس طرح کی جتنے بھی خطرات ہیں اس کے لیے شاندار اس کے اندر تاثیر ہے. وہ یہ کہ مٹی کی ٹھیکری لے کے اس کے اوپر جب بڑا سارا یا حرف یا لکھے، 4 ٹھیکریاں لے، تو یا سب پہ لکھے اور کھیت کے کونوں پہ مٹی کھود کے 1 فٹ کا گڈھا کھود کے اندر ڈال کے بھر دیں، بس چاروں کونوں پہ. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی آفت اس کو نہیں لگے گی، نہ ظاہری کوئی آفت لگے گی اور نہ باطنی کوئی آفت لگے گی. انشاءاللہ ہر طرح کی گویا کہ ایسی معصور ہو جائے گا. تو اس کا بڑا فائدہ. پھر یہ ہے کہ اسی طریقے اناج لے کر لوگ عام طور پر جو سٹور کرتے ہیں، یعنی ہمارے ملکوں میں وہ بھڑولی بولتے ہیں، بھڑولا بولتے ہیں، جس کے اندر اناج رکھا ہوتا ہے، گندم وندم چنے منے. اب اس کے اندر بعض دفعہ کیڑے لگنے کے خندیشے ہوتے ہیں. تو یہی 4 ٹھیکریاں لے کے اس پہ حرف یا لکھ کے وہ 4 ٹھیکریاں جو ہے وہ بھڑولے کے چاروں کونوں کے اندر غلے میں ڈال دیں، بس پھر مطمئن ہو جائے انشاءاللہ. کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کو سیلن لگے گی. جو سیلن لگ جاتی ہے، گیلا پن پیدا ہو جاتا ہے نیچے کا، جو اناج سڑ جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. زبردست تاثیر ہے. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ لوگ جو ہے سبزیاں سیو کرتے ہیں. یہ پیاز وغیرہ جو ہے وہ ہمارے زمانے میں تو ہوتا تھا، پرانے زمانے میں رکھ دیا تو پیاز پڑے ایک کمرے کے اندر، ایک کونے میں، اس کے اندر یہ ٹھیکریاں رکھ دیں تو پیاز بالکل گلے سڑیں گے نہیں، خراب نہیں ہوگی. اور آج کل پینٹریاں بناتے، گھر میں پینٹری ہوتی ہے، تو ان پینٹریوں کے اندر آپ یہ ٹھیکریاں رکھ دیں چاروں. انشاءاللہ وہاں پینٹری کے اندر جتنا سامان پڑا ہے اس کو کسی قسم کو کیڑا نہیں لگے گا اور وہ خراب نہیں ہوگا. کمال کا فائدہ اس کا یہ. اس کے علاوہ دوسرا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ ایک نقش ہے، نقش. تو وہ نقش انشاءاللہ دکھائے، نقش حفاظت بولتے ہیں اس کو. یہ نقش حفاظت کمال کی چیز ہے. یہ ایک تانبے کی پتری کے اوپر یہ آپ نقش کندہ کر لیں، اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے. وہ جو پتری ہے اس پتری کو اگر آپ کشتی کے اوپر لگا لیں گے تو کشتی کبھی بھی غرق اور ڈوبنے سے بچی رہے گی، کبھی نہیں ڈوبے گی انشاءاللہ اس کی برکت سے. اور اسے اپنے گاڑی کے اندر اگر اس کو لگا لیں گے، ڈیش بورڈ وغیرہ کے اندر اس کو چپکا دیں گے، انشاءاللہ کبھی ایکسیڈنٹ اور حادثہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اب آج کل ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہیں آپ، اب ہوائی جہاز کے اندر آپ کسی جگہ اس کو لگا دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہوائی جہاز جو حادثے سے بچے گا. اور آج کل ہوائی حادثات کس قدر ہوتے ہیں، تو یہ آپ اگر یہ تانبے کی پتری کے اوپر یہ تختی بنا کے اپنے بیگ میں یا اپنی جیب میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کسی بھی قسم کے حادثے سے محفوظ رہیں گے. بھلے ہوائی حادثہ ہو، بھلے آپ جو ہے وہ کشتی کے اندر جا رہے ہیں، بھلے گاڑی میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے. یہ کمال تاثیر ہے اس میں. اور ایک تاثیر ہے کہ یہی والا یہ نقش حفاظت آپ اپنی چاندی کی انگوٹھی کے اوپر کندہ کر لیں. مرد چونکہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے 5 ماشے تک کا ہو، تو 5 ماشے تک کی انگوٹھی کے اوپر جو آپ یہ کندہ کرا لیں اور انگوٹھی پہن لیں تو پانی میں غرق ہونے سے آپ بچیں گے. کبھی غرق ہو کے انشاءاللہ آپ نہیں مریں گے، ایسی حفاظت ہو جائے گی. اور خواتین کو تو اجازت ہے کچھ سونے کی انگوٹھی کے اوپر بھی کندہ کر سکتی ہیں اور چاندی پہ بھی کر سکتی ہیں. تو یہ کمال کا اس کے اندر فائدہ ہے کہ آپ پانی میں غرق ہونے سے بچیں گے.
عام طور پر جن لوگوں کا پانی کا کام یہ ملا ہے، کشتیاں چلاتے ہیں، بحری جہاز چلاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگ تیراکی کے مقابلے کرتے ہیں ہر سوئمنگ پول میں، وہ اگر انگوٹھی پر پہن کے جو یہ سارا کام کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کسی بھی قسم کے غرق سے محفوظ رکھیں سبحان اس کا فائدہ۔ ایک ہے نقشے جو ہے وہ کہلاتا نقش حارث، حارث یہ سین کے ساتھ ہے، اس کا معنی چوکیدار، چوکیداری، حفاظت۔ تو یہ چوکیداری کرتا ہے گویا کہ یہ نقش، یہ کمال کا نقش ہے۔ اگر آپ کا مال ہے اس مال کے اندر یہ جو ہے تکون بنا کے نقشی، وہ آپ بھلے کاغذ پہ لکھ لیں، کسی گتے پہ لکھ لیں اور اس کو پلاسٹک کوٹی کر لیں تاکہ خراب مٹے نہ، تو آپ اپنے مال کے اندر رکھ دیں، مال چوری نہیں ہوگا۔ مطلب زیورات ہیں عورتوں کے، ایسا ایک نقش گتے کو بنا لیں اور پلاسٹک کوٹی کر کے اپنے زیور والے ڈبے میں ساتھ رکھیں، انشاءاللہ زیور چوری نہیں ہوگا۔ تجوری ہے، تجوری کے اندر رکھ دیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کے چوری ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ بنا کے وہاں رکھ دیں، انشاءاللہ کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو یہ چوری سے، ہر طرح کی چوری سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور اگر ویسے جیب میں بنا کے رکھیں تو آپ کی جیب کٹنے سے بچ جائے گی، واہ واہ، آپ کا جو ہے وہ موبائل چوریوں سے بچ جائے گا۔ آج کل تو آپ کو پتا بہت سے ملکوں کے اندر وہ کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم، وہ گن دکھا کے آپ کا موبائل چھین لیتے ہیں۔ آپ وہ لگا کے رکھیں یا موبائل کے اندر ہی پیچھے سیٹ کر کے رکھ دیں، انشاءاللہ کوئی مائی کا چوری نہیں کرے گا۔ یہ اس کی ایسی برکات ہیں۔ تو یہ نقش حارث کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ایک نقش ہے نقش محبت، تو یہ محبت کا نقش ہے، یہ کمال تسخیر خلائق ہے اس کے اندر، یعنی مخلوق خدا مسخر ہو جاتی ہے۔ یہ نقش جو ہے یہ اگر جو آپ استعمال کرتے ہیں، مثلا خاص طور پہ وہ لوگ کہ بس لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، لوگ دیکھتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے یا دیکھ کے چلے جاتے ہیں، وہ اس کا نقش جو ہے تیار کر کے وہ خاتون جو ہے اپنے جو ہے وہ اندر کپڑوں میں شمیز وغیرہ میں رکھ لے، یا یہ کہ اپنے بیگ وغیرہ میں رکھے، بس یہ کمال کی چیز ہے۔ یا تعویذ بنا کے گلے میں پہن لے، انشاءاللہ دیکھتے ہی رشتہ منظور ہو جائے گا۔ سبحان کیا یا لڑکا ہے تو لڑکا جیب میں ڈال کے چلا جائے، اس کو دیکھ کے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے انٹرویو آپ کا ہے، آپ یہ نقش جیب میں ڈال کے جائیں، انشاءاللہ انٹرویو میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ مقدمہ ہے، عدالت میں گئے، وہاں پر کھڑے ہیں تو وہ جیب میں ڈال کے جائیں، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ تو ظاہر بشرط صدق، آپ سچائی پر قائم ہوں، کیونکہ آج کل تو جھوٹے بھی جیت جاتے ہیں، لیکن یہاں سچائی میں انشاءاللہ آپ کو اللہ مددگار ہوں گے۔ تو یہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں ایکسیپٹنس چاہتے ہیں آپ، تو یہ نقش استعمال کریں۔ جیسے مارکیٹنگ آدمی ہے، اب وہ مارکیٹ میں نکلا چاہتا ہے یار یہ پارٹی جو ہے ایگری کر دے، بھائی یہ جیب میں ڈال کے جائیں اور اس سے گفتگو کریں، آپ کے چند الفاظ میں وہ راضی ہو جائے گا، آپ کو بزنس دے دے گا۔ تو یہ نفع ہی نفع ہیں۔ اور جناب اس کے حرف یا کے، تو یہ کمال کا حرف ہے۔ اور حرف یاسین کا جو یا، تو یاسین یا سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور حرف یاسین کے اندر جو اسرار رموز ہیں اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ نقش ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو نفع پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جیسے آپ نے بات شروع کی تو مجھے ایک دم پاکستان یاد آ گیا، اچھا، کیونکہ پاکستان کھیتی باڑی کا ملک ہے، صحیح، اور وہاں اکثر ہم سنتے ہیں کہ فصل ضائع ہو گئی، ہاں بالکل، کسانوں کا نقصان ہو گیا، بالکل، اور آج آپ نے اس کا حل بتا دیا کہ کھیتوں کی حفاظت اور اناج کی حفاظت کیسے ہو کیسے سکتی ہوتی ہے۔ ہے، بالکل یہی بات ہے نا۔ صحیح بات، تو یہ تو ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ بات بس تھی۔ بالکل، حرف یا جو آخری سیگمنٹ ہے ہمارا الفابیٹس کا، اس میں آپ نے وہ بات بتا دی جس میں کہ غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ الحمدللہ، مطلب اس کو اگر غور سے سوچا جائے جو آپ نے بات بتائی ہے تو یہ بڑی گہری بات ہے، بالکل، یہ معمولی بات نہیں بتائی آپ نے۔ صحیح بات ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یہ میرے حساب سے اٹس این unbelievable thing that we should do۔ الحمدللہ، تو یہ بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ آگئے نقش حفاظت پہ۔ صحیح بات، نقش حفاظت بالکل صحیح کس کو نہیں چاہیے حفاظت؟ ہاں، صحیح بات، مطلب یہ تو ایسے تانبے کی پتھری کے اوپر نقش حفاظت اگر کندہ کر دیا جائے، آپ نے تو بتا دیا کہ کیا جہاز، کیا گاڑی، کیا بوٹ، کیا کہیں موٹر سائیکل، کیا ٹیلی فون، الحمدللہ، الحمدللہ، صحیح مطلب بات، کچھ بھی چیز ہو اس کی حفاظت کے لیے
یہ چیز ضروری ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اگر کیش جہاں رکھا ہوا ہو غلے میں اس میں بھی ڈال دیں تو جی غلے جی کی بالکل، حفاظت؟ وہ تو بالکل ٹھیک ہے لازمی. نا؟ کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ زیورات اور مہنگی چیزیں جو ہیں مہنگے کاغذات بھی جو ہیں کاغذ بالکل ان کے ساتھ بھی آپ رکھ دیں تو یہ کام ہو جائے گا. اچھا یہ جو مٹی کی ڈھیری بنانے والی بات ہے جو کہ آپ وہ نے ٹھیکری جو ہے، ہاں ٹھیکری جو بنانے والی جی بات ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جب پینٹریز کے اندر رکھی جا سکتی جی ہے جی تو بالکل. وہ ٹھیکری ہی وہاں پہ رکھی جی جائے گی، بالکل وہ ٹھیکری. یا اگر کاغذ پہ لکھ کے وہاں رکھا جائے؟ ہاں اگر کوئی نہیں کر سکتا تو الگ بات ہے، جی تو جو پراپر طریقہ تو وہی ہے. اچھا. لیکن اگر کاغذ پہ گتے پہ لکھ کے رکھنا چاہتا ہے جی تو رکھ لے، نفع سے خالی نہیں انشاءاللہ. نفع سے خالی نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. اور پھر آخری بات، میں بہت ٹائم لے رہا ہوں لیکن آخری بات یہ محبت کا نقش جی جی بالکل. جس میں محبت کی بھی باتیں ہیں، ساری صحیح بات. جائز ساری باتیں ہیں، الحمدللہ. اور کاروبار کی بھی باتیں. آپ نے ایک چیز میں ایک تیر سے دو شکار کر ہاں دیے، جی کئی شکار. کئی شکار ہو گئے. مطلب دو تو محبت کا تو ہو گیا ہو نا. گیا. تو میں نے مارکیٹنگ کا لفظ آپ نے استعمال بالکل، کیا تو میں نے ہاں، وہ کہا کہ ہاں، مطلب کاروباری فائدہ بھی صحیح بات. اور اپنی ذاتی زندگی کا فائدہ بھی. الحمدللہ. تو یہ جو چوکیداری والی بات اور یہ نقش حارس اور یہ محبت کا نقش اور یہ نقش حفاظت، صحیح بات. ہمیں یہ کہاں پڑھ سکتے ہیں ہم؟ ہاں کہیں ہے لکھا ہوا؟ نہیں لکھے ہوئے ہیں وہی ہے. ہمیں تو نہیں نظر آتا ہے، ہمیں تو کہیں نہیں ملتا. ہاں بس. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے فضولیات سے، ایسی کام کی باتیں تو کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ صرف مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب یہ باتیں بتاتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ سن تو رہے ہیں، یہاں پہ اگر آپ سے کچھ مس ہو جائے، مزید چاہیے ہو تو اس کے کلپس بنتے ہیں اور وہ بھی چلتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. مفتی صاحب unbelievable. I appreciate very much and I thank you very much for doing this with us. الحمدللہ. بہت شکریہ.